اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے اور اس کا فضل اور اس کی رحمتیں ہیں جس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اور آج ہم 14واں سپارہ پڑھیں گے۔ ربما یود الذین، بعید نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا۔ تو یہ جو ہے کفار لوگ اس طرح کے الفاظ بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب کیا فائدہ۔ سورت ابراہیم جو ہے وہ سورت مکی ہے اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر رہا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام جو ہے ابراہیم رکھا گیا۔ اور اس سورت پر بھی صفات ابراہیم کا سایہ نظر آتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا ہم زبان ہونا، آغاز میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے نزول کتاب کا مقصد بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ذریعے لوگوں کو طریقوں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی میں 2 حقائق بیان کیے ہیں کہ تمام رسولوں علیہم السلام اجمعین کی دعوت ایک ہی تھی۔ تمام رسول قوم کی زبان ہی میں دعوت لے کر آئے تھے۔ دوسری جانب جاہل لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کا رویہ بھی ایک ہی رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکتے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سب کو سخت عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ بنی اسرائیل کی ناشکری جو ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا اور انہوں نے اس قوم کو غلامی سے نکالا، لیکن اس قوم نے اس عظیم نعمت کا شکر ادا نہ کیا کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں انہیں دی تھیں، لیکن اس قوم نے ناشکری کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ اگرچہ ان آیات کا خطاب بنی اسرائیل سے ہو رہا ہے اور اہل مکہ سے بھی اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کا عمومی قاعدہ ہے کہ شکر گزاری پر نعمت بڑھا دیتا ہے اور ناشکری پر سزا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ طریق سے دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے علاوہ دیگر قوموں نے بھی اپنے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا، طعنے دیے کہ تم ہماری ہی طرح کے انسان بنا کر بھیجے گئے ہو، اور انہوں نے جواب دیا ہاں ہم تمہاری ہی طرح کے انسان بنا کر اللہ نے بھیجا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے رسالت اور نبوت سے نواز دیتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا دعوت دینا اور لوگوں کا گروہوں میں تقسیم ہو جانا، انبیاء علیہ السلام اجمعین کی یہ تاریخ جو ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی نبی آ کر اللہ کی طرف دعوت دیتا تو کچھ لوگ اس کی مخالفت میں کھڑے ہو جاتے، اور حق اور باطل کی کشمکش اور دور میں انسانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی رہی ہے۔ ایک طرف اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں اور دوسری طرف انکار کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی مثال کیسے دیتے ہیں کہ ایک گروہ کے اعمال کی مثال ایسے ہے کہ وہ اعمال اس کے وزنی ہیں، معتبر ہیں، اور دوسرے کے اعمال اس راکھ کی مانند ہے جسے طوفانی دن کی شدید آندھی نے اڑا کر گم کر دیا ہو۔ اس کے بعد قیامت کا منظر بیان ہوا ہے کہ شیطان دنیا میں تو گمراہ کرتا ہے، لیکن قیامت والے دن بھی وہ کیسے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوگا۔ وہ پکار کر کہے گا تم سے جو وعدے کیے تھے وہ جھوٹے تھے، تم نے اللہ کے وعدوں کو پس پشت ڈالا جو کہ سچے تھے۔ اب مجھے ملامت نہ کرو، میں نے تمہیں زبردستی گمراہ نہیں کیا تھا، میں تو تمہیں دعوت ہی دیتا جا رہا تھا، لیکن تم ہی میری دعوت پر لبیک کہہ رہے تھے۔ آج اپنے آپ کو ملامت کرو، شیطان کہے گا قیامت والے دن۔ یعنی دیکھے
کہ اس دن شیطان بھی ہم سے الگ نہیں ہوگا۔ کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کلمہ طیبہ یعنی کہ اچھا کلمہ اور کلمہ خبیثہ یعنی ناپاک، کلمہ طیبہ سے مراد کون سا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور کلمہ خبیثہ سے مراد کافروں کا کلمہ ہے، کافروں کیا بول ہے۔ اچھے قسم کے درخت کی مانند مثال کس کی دی گئی ہے؟ کلمہ طیبہ کی، جس کی جڑیں جو ہیں مضبوط ہوتی ہیں، جس کی شاخیں فضا میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ سایہ دار بھی ہوتا ہے اور پھل دار بھی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یا قوم اپنی زندگی میں کلمہ طیبہ کے تقاضوں کے مطابق استوار کر لیتی ہیں، جو قانون اللہ نے بنایا ہے اسے قبول کر لیتی ہے، صرف اللہ کو الہ بناتی ہے، کسی کے پیچھے نہیں لگتی، کسی باطل کی پیروی نہیں کرتی، کسی تہذیب کسی تمدن کو الہ نہیں بناتی، اللہ نے زندگی گزارنے کے جو اصول و ضوابط دیے ہیں انہی کی پابندی کرتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلتی ہے تو اس کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے۔ ایسی قوم بھی پھولے پھلے گی اور وہ اشخاص بھی ترقی و کامیابی پائیں گے، وہ سارا معاشرہ بھی پھلے اور پھولے گا اور اس کے پھل میٹھے ہوں گے اور اس میں سچائی آئے گی، دیانتداری آئے گی، ایک دوسرے سے محبت ہوگی، عدل ہوگا، انصاف ہوگا اور اس کے نتیجے میں کیا آئے گی؟ خوشحالی آئے گی۔ یہ ساری صفات توحید پر ایمان لانے کے بعد اور آخرت کی فکر کرنے کے بعد انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ ذمہ داریاں امانت سمجھی جائیں گی۔ یہ سارے نتیجے کلمہ طیبہ پر ایمان لانے اور اس کے مطابق عملی طور پر زندگی گزارنے کے ہیں۔ کلمہ خبیثہ کی مثال اس جھاڑ جھنکار کی سی ہے جو بد ذات جڑی بوٹیوں میں سے ہے، اسے سطح زمین سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے اور اس میں کوئی قوت اور استحکام نہیں ہوتا۔ یعنی کلمہ طیبہ کی مثال کھجور کے درخت سے دی جاتی ہے کہ وہ اونچا اور اس کا تنا قدآور ہوتا ہے اور اس کا پتا جو ہے وہ ٹوٹتا نہیں۔ آگے چل کے نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا اور کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت زیادہ نعمتیں نازل کیں، زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، باران رحمت نازل کی، میوے پیدا کیے اور سمندروں کی تسخیر کی۔ پھر ان ساری نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ تم نے جو کچھ مانگا اللہ نے سب کچھ دیا، لیکن انسان بڑا بے انصاف، بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صرف ہم سے ایک ہی چیز، ایک ہی اللہ تعالیٰ ہم سے بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی انسان کے لیے بنائی، انسان کو اپنے لیے مخلوقات بنا کر کہا کہ تم نے صرف میری بندگی کرنی ہے، میرے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے، کسی کے آگے جھکنا نہیں، صرف اللہ کو ایک رب مان کر اس کی پیروی اور اس کی ہی عبادت کرنی ہے۔ سورۃ الحجر، اس سے مراد قوم سمود ہے۔ حجر ان کا مرکزی شہر تھا، اس لیے اس کا نام الحجر رکھا گیا۔ اس سورت کا مضمون کافروں اور جھٹلانے والوں کو اس خوفناک انجام سے خبردار کیا جا رہا ہے جس کی طرف وہ غفلت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ محض حیوانوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، کھانا پینا عیش کرنا، کوئی غور و فکر نہیں ہے۔ زندگی کی مہلت ختم ہونے والی ہے، پھر انہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ سورت کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کھول کھول کر بیان کر دینے والی کتاب ہے، یعنی اس میں مضامین بہت واضح طریقے سے بیان کیے گئے ہیں اور عنقریب وہ وقت آ جائے گا کہ یہ
کلام قبول نہ کرنے والے پچھتا پچھتا کر کہیں گے، یعنی اسلام کے غلبے کی بشارت دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ انسان کو عارضی طور پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی چیز کا وارث بنایا اور انسان کو سمجھایا کہ بس وہ اسی کو دائمی مالک ہے، حالانکہ اللہ خود ہر چیز کا وارث ہے۔ اگر ہم اس پر غور کریں، یہ بہت ہی اہم آیت ہے کہ جب سے انسان دنیا میں آیا ہے ہر شخص کہتا ہے یہ زمین میری ہے، یہ گھر میرا ہے، اور ایک ایک فٹ کے ٹکڑے پر لڑائیاں ہوتی ہیں، اور ہر نسل آ کر پیسے دے کر زمین خریدتی ہے، پھر وہ چھوڑ کر چلی جاتی ہے، پھر اگلی نسل آ جاتی ہے، پھر وہ خریدتی ہے۔ اسی طرح سے نسل در نسل ہر شخص سمجھتا ہے کہ ہم اس کے وارث ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ ہم ہی سب کے وارث ہیں۔ یہ زمین تو اللہ نے ہمیں دی ہے نا، تو وہ اس کا وارث بھی اللہ ہی ہے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو انسان کھاتا ہے کہ ہم مالک ہیں، جبکہ ہم مالک نہیں ہیں۔ ہر چیز ہمارے پاس ایک امانت کے طور پر اللہ نے ہمیں دی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ وارث تو ہم ہیں، تو ہمیں اللہ کی اس وراثت کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کرنا چاہیے میری پیاری بہنوں۔ اور اس حکیم و علیم اللہ کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، اس کی طرف سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ زندگی کی مہلت بہت کم ہے۔ 7 مثانی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم نے آپ کو 7 ایسی آیات دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں، اور آپ کو قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بار بار دہرائی جانے والی آیتوں سے مراد یہاں جو ہے سورۃ فاتحہ ہے، اور اسے سورۃ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، کاش ہم اس کو سمجھ سکیں اور جان سکیں۔ سورۃ فاتحہ دراصل اللہ کے دامن سے وابستہ رکھنے والی سورت ہے، اور اگر ہم اس کا حق ادا کریں تو ہم اللہ سے ہمیشہ جڑے رہ سکتے ہیں۔ سورۃ نحل آیت 1 میں ہے کہ نحل سے مراد شہد کی مکھی ہے۔ اس سورت میں شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون بھی توحید، اللہ کی حاکمیت، آخرت اور وحی الہی کے عقائد کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ جس وقت یہ سورت نازل ہوئی کفار کی مخالفت عروج پر تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بار بار چیمہ گوئیاں کر رہے تھے کہ کیوں نہیں ہمارے پاس عذاب آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے بار بار کہ ہماری طرف عذاب لے کے آئیں، نعوذ باللہ۔ چنانچہ شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ رب العالمین نے کفار کی حرکتوں کا نوٹس لے لیا ہے اور اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے، یعنی اللہ نے اب ان کو رسوا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ استغفر اللہ۔ کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کے ڈر سے نافرمانیاں اور دوسروں کی اطاعت چھوڑ دو۔ وہی اللہ ہے جو وہی نازل فرماتا ہے، زمین اور آسمان کا خالق ہے، اور انسان کو حقیر نطفے سے پیدا کیا، لیکن یہ انسان اسی خالق و مالک کے سامنے جھگڑالو بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ خاندان کا قیام، انسانی شخصیت، اس کی زندگی، پیدائش، موت اور بڑھاپے کی طرف پھر جاتا ہے۔ بڑھاپے میں بعض کو اللہ کس طرح بدترین حالت میں مبتلا کر دیتے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاندان کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خاندان بنایا اور تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں بنائی، اور ان بیویوں سے پھر تمہارے لیے بیٹے اور پوتے عطا کی، اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں۔ گویا خاندان بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ سورہ نساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ وہی اللہ ہے جو ماں کے پیٹ کے ایک بے بس بچے کو پیدا کرتا ہے، پھر اسے بے شمار صلاحیت عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد زمین آسمان کو مسخر کر دیا تمہارے لیے، پھر پرسکون گھر اور بہترین لباس دیا اللہ تعالیٰ نے،
اور دوسری بہت بڑی نعمتیں عطا فرمائی، لیکن انسان یہ سب جاننے کے باوجود اس مہربان اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو اس دن کا انتظار کریں جب قیامت برپا ہو جائے گی اور ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اللہ تعالیٰ، اور کافروں کو حجتیں پیش کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کسی توبہ اور استغفار کا موقع ملے گا۔ اور پھر آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب پر گواہی دیں گے۔ یہ بہت سخت آیت ہے۔ امت مسلمہ گواہی کے منصب پر فائز ہے۔ ہمیں اللہ اس شہادت حق کے لیے کھڑا کرے گا، تو کیا ہم کھڑے ہو سکیں گے وہاں؟ اس لحاظ سے کہ ہم نے یہ جو دعوت تھی اللہ کے قرآن پاک کی ہر بات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں تک شہادت حق صحیح بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، خالی دامن لیے آ گیا، بن تیرے میری ہستی ہے کیا۔